بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے تعلیم النساء کورس، سبق نمبر 14، اخلاص نیت۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کو اخلاص کہتے ہیں۔ جو بھی نیک کام کرو اس نیت سے کرو کہ اس کے متعلق جو مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس پر عمل کر کے محض اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ دنیا کا نفع اور شہرت اور نام و نمود یا کوئی اور ایسی چیز مقصود نہیں ہے جو اس دنیا میں کام آوے، بلکہ آخرت سنور جانے کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور یہ جب ہی ہوتا ہے جب نیک عمل کا ثواب مل جانے کا پورا یقین ہو اور ثواب کو کام کی چیز سمجھا جاوے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا بدلہ نیتوں پر موقوف ہے، اور ہر ایک کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عمل کرنے سے ثواب نہیں ملتا، بلکہ اگر نیت اچھی ہے اور عمل صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے تو اس عمل کا اللہ رب العزت کے یہاں ثواب ملے گا، اور اگر اچھی نیت سے عمل خالی ہے اور نفس کو پھلانے کے لیے یا بندوں کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو وہ عمل بے جان ہے، بندوں کے لیے وبال بنے گا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا حاضر کی جائے گی اور اس میں جو کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہوگا اس کو الگ کر لیا جائے گا اور باقی کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ نماز، روزہ، ذکر الہی، تسبیح اور زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور ہر کوئی کام ہو اس میں بس اللہ کی رضا حاصل ہونے کا دھیان رکھو۔ دنیا والوں کو دکھانے، شہرت اور نام و نمود کے لیے مت کرو۔ جو لوگ مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ دوزخ میں ایک گڑھا ہے جس سے خود دوزخ روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس میں ریاکار عبادت گزار جائیں گے۔ لہذا تم دنیا کی شہرت اور نیک نامی کے خیال سے نماز، روزہ اور خیر و خیرات مت کرو۔ اس طرح چپکے سے صدقہ کرو کہ جو کچھ سیدھے ہاتھ سے دیا ہے اس کی خبر خود تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی نہ ہو۔ جن کاموں کو لوگ خالص دنیا کا کام سمجھتے ہیں تلاش کر کے اگر ان میں بھی خدا کی رضامندی کا پہلو نکال لیا جائے تو ان میں بھی ثواب ملے گا۔ اگر کھانے میں یہ نیت کرے کہ اس سے جو طاقت آئے گی وہ آخرت کے کام میں لگے گی اور پیٹ میں بھوک کا احساس نہ ہوگا تو نماز بھی ٹھیک ہوگی۔ ایسی نیت کرنے سے کھانے میں بھی ثواب مل جائے گا، خود سمجھ لیجیے۔ اگر کسی نے روزہ اس نیت سے رکھا کہ ثواب بھی ہوگا، تندرستی کا فائدہ بھی ہوگا، یا حج اس نیت سے کیا کہ حج بھی ہوگا اور تفریح بھی ہوگی، اور فقیر کو کچھ اس نیت سے صدقہ دیا کہ دنیا میں بھی صدقہ ہو جائے گا اور یہ یہاں سے ٹل بھی جائے گا، یہ سب باتیں نیت کی خرابی میں داخل ہیں۔ اس لیے ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ گناہ کسی بھی نیت سے جائز نہیں ہوتا اور نہ نیکی بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔